وہ بیٹی جس بیٹی کی پرورش ایک انسان نے 4 سال تک کی ہے، جس ماں نے اپنے شکم سے اپنے پستانوں سے دودھ پلائی ہو، اس ماں کی دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے باپ نے کہا کہ اے میری بیوی تو اپنی بیٹی کو نہلا دینا، میں صبح سے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ وہ ماں رات میں سوتی ہے، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کے سوتی ہے، وہ ماں رونے لگتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، آج سے پہلے تو اس طرح رویا نہیں کرتے تھے، آخر وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ 4 سال کی بیٹی ہے، سمجھ رہی ہے کہ آخر میری ماں کیوں رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر ہوا قبر کے حوالے کیا، جب میں نے اپنی بیٹی کو اس گدھے کے حوالے کیا، وہ میری بیٹی جو ہے نیچے سے میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ بیٹی کہتی ہے یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو اے میرے ابو، آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنا اور میں نے اپنی بیٹی کے اوپر میں نے مٹی ڈال دیا اور میری بیٹی جو ہے یوں ہی قبر کے اندر دب کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گئی، میری بیٹی یوں ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر ڈال دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دور میں اس زمانے جاہلیت میں انسان کس طرح اپنی بیٹی سے نفرت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنی بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا کرتے تھے، اس واقعی کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی سنو، اللہ تبارک و تعالی اسلام سے پہلے تم نے جو گناہیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ میرا دل یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول بتا تمہارا گناہ کیا ہے، تمہارا جرم کیا ہے، تم نے کون سا ایسا کرائم کر دیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بدبخت باپ ہوں، میں وہ ظالم باپ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو دنیا کے اندر زندہ درگور کیا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیوی جو ہے وہ حمل سے تھی اور میں کچھ کام کے لیے باہر چلا گیا، اپنے ملک سے باہر چلا گیا، اپنے گاؤں سے باہر چلا گیا۔ اسی دوران میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا۔ اسی دوران جب میں گھر سے باہر تھا، اسی دوران میری بیوی نے بیٹی کو جنم دیا۔ جب میں باہر سے واپس آیا، جب میں دوسرے ملک سے واپس اپنے ملک میں لوٹا، اس وقت کی بیوی کہتی ہے کہ شوہر سرتاج میرے گھر میں تو بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کی بیوی جو ہے جھوٹ بول دیتی ہے اور یہ کہنا چاہتی ہے کہ اے میرے شوہر سرتاج رک جائیے، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیجئے۔ اور یہ وہ انسان ہے جو زمانے جاہلیت میں دوسروں کی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ بیوی نے یہ سوچا اور بیوی نے یہ تصور کر لی کہ کہیں میں نے اگر بتا دیا کہ میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو کہیں یہ پاگل باپ، کہیں یہ انسان میری بیٹی کو بھی زندہ درگور نہ کر دے، میری بیٹی کو بھی زمین میں دفن نہ کر دے۔ اس لیے اس کی بیوی نے جھوٹ بولی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس باپ نے اس بیٹی کو دیکھ لیا، یعنی اپنی بچی کو دیکھ لیا، 4-5 دن ابھی ہوا تھا۔ وہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ تو بیٹی ہے، تم نے تو کہا تھا بیٹا ہے۔ جب وہ انسان دیکھتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو میں اسے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، میں زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی ہے
اپنے شوہر کو منا رہی ہے کہ اے میرے شوہر سرتاج ذرا اپنی بیٹی کے چہرے کو تو دیکھو، اپنی بیٹی کی اس چہرے کو دیکھو کس طرح پھول کی طرح چہک رہی ہے، کتنی خوبصورت بیٹی ہے۔ وہ باپ جو ہے کچھ دیر کے لیے اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے چلو اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 4 سال تک اس انسان نے اپنی بچی کی پرورش کی۔ جب وہ بیٹی بڑی ہو گئی، جب وہ بیٹی چلنے لگی، جب وہ بیٹی اپنے ماں کو ماں کے نام سے پکارنے لگی، جب وہ بیٹی اپنے باپ کو باپ کے نام سے پکارنے لگی، اس وقت وہ انسان ایک مرتبہ بازار کے اندر گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی انسان ہے جس انسان نے اپنے گھر میں بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، یہ وہی انسان ہے جو انسان دوسروں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آج اس کے گھر میں بیٹی ہے، آج اس کے گھر میں بیٹی کی پرورش ہو رہی ہے۔ اس انسان نے اپنی بیٹی کو 4 سال تک لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے پرورش کی۔ معاشرے کے اندر جدھر بھی نکلتا لوگ اس کے اوپر تانا مارا کرتے تھے، لوگ اس پر طنز کسا کرتے تھے کہ ہائے تو کیسا انسان ہے، ہائے تو کیسا انسان ہے، تو اپنے گھر میں بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، تو اپنے گھر میں بیٹی کو پرورش کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ وہ انسان گھر میں آیا اور وہ انسان نے اپنے دل کے اندر یہ سوچ لیا کہ میں اس ذلت بھری سامان کو آج ہی دفن کر دوں، میں اس ذلت بھری سامان کو اپنے سر سے اتار دوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، لکھنے والی نے لکھا ہے کہ وہ انسان اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی آج صبح تم اسے نہلا دینا اور بہترین طریقے سے سجا دینا، میں اسے قبر کے اندر یعنی گڑھوں کے اندر اسے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک ماں کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ وہ بیٹی جس بیٹی کی پرورش ایک انسان نے 4 سال تک کی ہے، جس ماں نے اپنے شکم سے اپنے پستانوں سے دودھ پلائی ہو، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کے باپ نے کہا کہ اے میری بیوی تو اپنی بیٹی کو نہلا دینا، میں صبح سے زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ ماں رات میں سوتی ہے، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کے سوتی ہے، وہ ماں رونے لگتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، اے میری ماں تو کیوں رو رہی ہے، آج سے پہلے تو اس طرح رویا نہیں کرتے تھے، آخر وجہ کیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ 4 سال کی بیٹی ہے، سمجھ رہی ہے کہ آخر میری ماں کیوں رو رہی ہے۔ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی کو صبح ماں نہلا رہی ہے اور پھر رو رہی ہے۔ بیٹی اس وقت بھی سوال کر رہی ہے کہ میری ماں تو کیوں رو رہی ہے۔ ماں نے اس بیٹی کو نہلایا اور اس بیٹی کو بہترین کپڑے پہنا دیے، اس کے بعد باپ کے حوالے کر دیا، اور وہ ماں اس اپنے شوہر کی پاؤں تلے گر جاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر سرتاج، اس بیٹی کو تو معاف کر دیا جائے، اس پیاری سی بیٹی کو تو معاف کر دیا جائے، آخر اس کے اوپر ظلم کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن وہ ظالم باپ نہیں رکتا ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے بیابانوں کے اندر چلے جاتے ہیں اور میدانوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک گدھے کو کھودتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اس باپ نے اپنے ہاتھوں سے اس قبر کو کھود رہا تھا، گدھے کو کھود رہا تھا، جب گدھا بنا رہا تھا تو اس کی لباس کے اوپر کچھ مٹیاں اڑ کر کے آ رہی تھی۔ وہ بیٹی 4 سال کی بیٹی جاتی ہے اور اپنے باپ کے لباس سے اس مٹیوں کو صاف کر رہی ہے، اس گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے میرے ابو جان آخر کیوں آپ اس طرح کے گڈھے کو کھود رہے ہیں جس میں آپ کا کپڑا جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے۔ وہ باپ خاموش ہے۔ اپنی بیٹی کو گڈھے کو کھودنے کے بعد، اس گڈھے کو بنانے کے بعد، وہ انسان اپنی بیٹی کو قبر کے اندر دھکیل دیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر قبر کے حوالے کیا، جب میں نے اپنی بیٹی کو اس گدھے کے حوالے کیا، وہ میری بیٹی جو ہے نیچے سے میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور وہ بیٹی کہتی ہے یا ابتی اے ابتی
فرماتی اے میرے ابو آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میں کسی چیز کے لیے ضد نہیں کروں گا، دنیا کے اندر جو چیزیں مجھے مل جائے گی میں اسی پر اکتفا کر لوں گا۔ اے میرے ابو میرے اوپر ظلم نہ کیا جائے، اے میرے ابو میرے اوپر اتنی بڑی ظلم نہ کیا جائے، لیکن اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنا اور میں نے اپنی بیٹی کے اوپر میں نے مٹی ڈال دیا اور میری بیٹی جو ہے یوں ہی قبر کے اندر دب کر کے تڑپ کر کے مر گئی، میری بیٹی یوں ہی تڑپ کر کے اس دنیا سے چلی گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ قبر کے اندر ڈال دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا، لکھنے والے نے لکھا ہے، راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بالکل بھیگ چکی تھی۔ میرے نبی اتنے رو رہے تھے، اس واقعے کو سننے کے بعد اتنے رو رہے تھے، اس مجلس میں، اس جماعت میں اور اس گروہ میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تو کتنا بڑا بدبخت ہے، تو نے میرے نبی کو رلا دیا، میرے نبی کو تو نے آنکھوں میں آنسو لا دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام چھوڑ دو، یہ وہ انسان ہے جس نے زمانے جاہلیت میں لا علمی کی بنا پر یہ گناہ کر لیا تھا، اس کے دل کے اوپر بوجھ تھا جو اس نے آج ہمارے سامنے بیان کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ زمانے جاہلیت کے اندر رواج تھی، یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا لڑکیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں۔ آج ہمارے سماج کے اندر بالکل یہی چیز ہو رہا ہے، ہم زندہ درغور تو نہیں کرتے ہیں، ہم زندہ درغور تو نہیں کرتے ہیں، ہم زندہ گاڑتے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے ماں کے پیٹ میں جب بچی پل رہی ہوتی ہے ہم اسی وقت رحم مادر میں ہی اپنے بچوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ کل قیامت کے دن وہی بچی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ پروردگار عالم یہ میرا وہ ظالم باپ ہے جس نے مجھے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولنے نہیں دی تھی، جس نے مجھے دنیا کی رنگینیوں سے محروم کر دیا تھا، میں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں تک نہیں کھول پائی تھی، میں نے دنیا کے اندر اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی اور ماں کے رحم مادر میں ہی اس نے مجھے قتل کروا دیا تھا، رحم مادر میں ہی مروا دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح ایک بیٹی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باپ کے حق میں قبول کرے گا، اسی طرح ایک بیٹی کی بد دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے حق میں قبول کر لے گا۔ یعنی جب وہ بیٹی کہے گی کہ یہ ظالم باپ ہے، اسی وقت ایک انسان کے لیے جہنم جو ہے مقدر بن جائے گی۔